الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو صدق اللہ العظیم۔ مشرکین عرب میں یہ مطلقاً عرب میں صدیوں سے شراب اور جوا اس کا رواج عام تھا اور وہ اس چیز کے عادی تھے۔ تو جب آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں بھی ان دونوں کاموں کا یعنی شراب کا اور جوا اس کا رواج عام تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دیگر صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر آپ حضرات نے شراب کی اور جوئے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور ساتھ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں چیزوں کی وجہ سے معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ ہے۔ تو تب شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے بتدریج آہستہ آہستہ ان دونوں کاموں سے مسلمانوں کو دور فرمایا۔ تو پہلے سورہ نخل کے اندر 14ویں پارے میں اللہ رب العزت نے شراب کے بارے میں حکم نازل فرمایا کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے اندر حکم نازل فرمایا کہ حالت نشہ میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ کیوں؟ دماغ کام نہیں کرتا، پتہ نہیں کس حالت میں اور کون سی باتیں جو ہے کون سا کلام نماز میں پڑھا جائے پتہ نہ چلے، جب تک معلوم نہ ہو نماز کے قریب مت جاؤ۔ پھر تیسرا یہاں دوسرے بارے میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، یہاں تھوڑا اس سے بھی سخت کہ ان دونوں چیزیں جو ہیں ان میں برائی بھی ہے اور قدر فائدہ بھی ہے، لیکن ان میں جو برائی ہے وہ فائدے سے زیادہ ہے۔ پھر چوتھا حکم جو نازل فرمایا سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 90 اور 91 میں، تو وہاں اس کی پکی حرمت نازل فرمائی اور وہ آخری حکم تھا۔ اس سے پہلے یہ سارے حکم منسوخ ہو گئے کہ اب کوئی مسلمان قیامت تک اس کے لیے شراب کا پینا حرام ہے اور جوا کھیلنا وہ بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ ان دونوں چیزوں کی پکی حرمت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو یہ تیسرا حکم جو یہاں شراب کے متعلق نازل ہوا اس کا ذکر ہے۔ تو جب یہ اکابر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر پوچھا اور سوال کیا تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ دونوں چیزیں ان دونوں چیزوں میں گناہ زیادہ ہے اور وہ منافع للناس لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، کہ جوئے میں بغیر مشقت کے مال حاصل ہو جاتا ہے، فائدہ ہے، اور شراب انسان جو ہے اپنے آپ کو اس سے پی کر جب دماغ جو ہے وہ کام نہیں کرے گا، عقل جو ہے وہ اڑ جاتی ہے تو اپنے آپ کو جو ہے وہ آرام کے اندر محسوس کرتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ اس میں گناہ زیادہ ہے، اس کی برائیاں زیادہ ہے کہ عقل انسان کی فارغ ہو جاتی ہے، اس میں اول پھول بکتا ہے اور یہ لڑائی کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح جوا بھی اکثر و بیشتر جو ہے وہ لڑائی کا سبب بنتا ہے اور اس میں مال کا ضیاع ہے،
اگر فائدہ ہے تو مال کا ضیاع زیادہ ہے۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں کے اندر جو برائیاں ہیں وہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ تو بہت سارے صحابہ اکرام اس حکم سے ہی شراب اور جوئے سے دور ہو گئے تھے، اس حکم کی حالانکہ یہاں حرمت نازل نہیں فرمائی اللہ تعالیٰ، اتنا بتلایا کہ اس میں برائیاں اس کے فائدے سے زیادہ ہیں اور گناہ ہے، تو بہت سارے صحابہ اسی جو ہے وہ آیت سے شراب اور جوئے سے دور ہو گئے تھے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ پہلے بھی اس آیت کا تذکرہ ہو چکا ہے، یہاں دوبارہ جب پہلے یہ آیت نازل ہوئی صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، تو تفصیل پہلے گزر چکی ہے، تو یہ دوبارہ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ ہمیں تھوڑا وضاحت کے ساتھ فرما دیجئے۔ اور بعض روایات میں ہے، حافظ ابن جریر انہوں نے وہ روایات نقل کی ہیں کہ وہ حکم نازل ہونے کے بعد بہت سارے صحابہ اکرام نے اپنا سارا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں، جب اس کے فضائل سنے تو سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ تو پھر دوبارہ جب صحابہ اکرام نے یہ پوچھا تو پھر اللہ رب العزت نے یہاں اس کی وضاحت نازل فرمائی، قُلِ الْعَفْوَ، کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہو، ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ سارا مال جو گھر میں پڑا ہے وہ خرچ کر دیں اور بعد میں خود جو ہے وہ دوسروں کی طرف دوسروں کے محتاج ہو جائیں، ایسا نہ ہو۔ اپنا خرچ، اپنے بیوی بچوں کا خرچ اور جو کاروباری معاملات ہیں وہ سارے دیکھ کر جو ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، فرمایا میرے پاس 1 دینار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے کام میں لگاؤ۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنی بیوی پہ خرچ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے بچوں پہ خرچ کرو۔ پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو جہاں تیرا دل کرے اس کو لگا لے۔ تو یہ حکمتیں اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ سارے معاملات کس طرح زندگی میں چلنا ہے، چلانا ہے۔ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے، کتاب ہے، شریعت ہے، وہ ہمیں بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ بتلاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کرو۔ ہاں بہت سارے صحابہ، اکابر صحابہ جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، جن کو یہ مزہ ہی اس بات میں آتا تھا کہ میرے نبی حکم فرمائیں اور میں اپنا سارا مال وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نشاور کر دوں، تو وہ اس حکم سے مستثنا ہے کہ جن کو اللہ رب العزت سے بہت ہی زیادہ حد درجہ محبت تھی، کہ جو مال کو اس کے اندر کسی بھی قسم کی مطلب حائل نہیں رکھنا چاہتے تھے، تو جو بھی ان کے پاس آتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کر دیتے۔ وہ چند صحابہ اس حکم سے مستثنا ہے۔ ترجمہ سن لیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوا کے بارے میں۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں چیزوں میں گناہ زیادہ ہے اور منافع لوگوں کا کم ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور ان دونوں چیزوں کا جو گناہ ہے وہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور آپ سے صحابہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرما دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ جیسا ایمان اور صحابہ جیسا عمل نصیب فرمائے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک سنت اور حکم کا محافظ اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔